اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، اخلاق حسنہ. آج یہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، انک لعلی خلق عظیم. اچھے اخلاق کا ہونا بھی یہ بھی انسان کا نیچر ہے. ہر انسان چاہتا ہے میری عزت ہو، کوئی نہیں چاہتا میری بے عزتی ہو. بولیے چاہتا ہے کوئی؟ پاگل سے پاگل بھی رہا تو اپنی عزت چاہتا ہو. جس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہو مینٹل کا، وہ بھی عزت چاہتا ہے، اچھی گفتگو چاہتا ہے. اگر اس دیوانے سے بھی کوئی آپ غصے میں بات کریں گے وہ گالی بک دے گا سیدھے آپ. وہ دیوانہ ضرور ہے لیکن اتنا دیوانہ نہیں ہے کہ آپ کی بات کو نہ سمجھ سکے. ہر انسان کی عین تمنا ہے کہ میری عزت کی جائے، میرا احترام کیا جائے، میں انسان ہوں. اور یہی دین اسلام کی تعلیم ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، ہمدردی کا سلوک کرے، اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی تکلیف کو بانٹنے کی کوشش کرے. خوش نہیں ہونا تکلیف میں دیکھ کر، اچھا ہوا میرے سے گھس لیتا تھا انہیں، میرے کو ایسا بولا تھا، آج اس کو تکلیف پڑ گئی ہے، بہت اچھا ہوا. خوش نہیں ہونا بلکہ افسوس کا اظہار کرنا، ہمدردی کے بول بولنا، اور ہو سکے تو تکلیف دور کرنے کا سامان کرنا. یہ اخلاق ہے. ہمارے سرکار کی عادت کریمہ کیا تھی آپ جانتے ہیں؟ کہ وہی مکے کی دھرتی ہے جہاں میرے سرکار کو پتھر مارے گئے، راستے میں کانٹیاں بچھائی گئیں، دیوانہ کہا گیا، مجنوں کہا گیا، شاعر کہا گیا. کیا کیا نہیں کہا میرے سرکار کو، اور کیا سلوک نہیں کیا میرے آقا کے ساتھ. خود میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، ہر نبی اور رسول کو ان کی قوموں نے بہت تکلیفیں پہنچائیں، بہت اذیتیں دیں، لیکن جتنی اذیت جتنی تکلیف میری قوم نے مجھ کو پہنچائی ہے اتنی تکلیف کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی. پھر بھی آقا کتنے کریم ہیں، کتنے رؤوف و رحیم ہیں. سبحان اللہ. اللہ اللہ میرے آقا سید عالم علیہ السلام کی شان مبارکہ کتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی تعریف قرآن میں فرمایا، انک لعلی خلق عظیم. بے شک محبوب تم بلند اخلاق پر فائز ہو. اخلاق میرے حضور کے نیچے ہیں اور میرا سرکار اخلاق کے اوپر ہے. یہ مقام ہے میرے سرکار کا. لعلی کہا گیا، لعلی آپ بلندی پر ہو اخلاق کی، تو بلندی آپ کی ہے، اخلاق آپ کے نیچے ہے. تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ اخلاق کریمہ ہے. اب سنیے، وہی مکہ کی دھرتی ہے جہاں روزانہ میٹنگیں ہوتی تھی دارالندوہ میں، کفار و مشرکین جمع ہوتے تھے. شیطان بھی بڈھا بن کر آتا تھا مشورہ دینے کے لیے، لکڑی ٹیک کر آتا تھا، بڈھا بن کر آتا تھا، دارالندوہ میں بیٹھ کر مشورے دیتا تھا، ایسا کرو ایسا کرو، یہ نقصان پہنچاؤ یہ نقصان پہنچاؤ، یہ تکلیف دو. اس طریقے کی منصوبہ بندی ہوتی تھی. لیکن میرے سرکار کا کرم دیکھو، جب مکے سے ہجرت فرما کر میرے سرکار چلے گئے مدینہ، پھر مدینے سے واپس میرے سرکار مکہ میں فاتح بن کر آ رہے ہیں. فاتح مکہ، مکہ کو جیت لیا آپ نے، اپنے قبضے میں لے لیا پورے مکے کو. فاتح مکہ ہو گئے سرکار. اخلاق کا یہ عالم ہے، انکساری کا یہ عالم ہے کہ میرے سرکار اس دن کالا امامہ شریف باندھے تھے. بدل بدل کے باندھنا یہ بھی سنت رسول ہے. ایک ہی کو پکڑے رہنا یہ سنت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کبھی ہرا باندھ لو، کبھی سفید باندھ لو، کبھی کالا باندھ لو، ہے نا. بزرگوں کے جو امامے ہیں ان کے رنگ استعمال کر لو. یہ طریقے ہیں اب لوگوں نے مخصوص کر لیے ہیں. اب میں جیسا آدمی اگر جو روز ہمیشہ امامہ باندھتا ہوں، اگر ہرا امامہ باندھ کر نکلوں گا تو لوگ کہیں گے ارے مولانا طوطے کب سے ہو گئی ہے. سمجھے آپ؟ سفید امامہ باندھ کے نکلوں گا، ارے مولانا تو ہم بریلوی سمجھتے تھے، یہ تو سفید کبوتر نکلے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل زمانہ ایسا ہو گیا، لوگ اپنی اپنی پہچان کو ایک مخصوص کر لیے ہیں. جبکہ سرکار مدینہ کی شان ایسی تھی کہ سرکار کبھی سفید امامہ بھی پہنے ہیں، کبھی ہرا پہنے ہیں، کبھی کالا بھی پہنے ہیں. اب سرکار فاتح مکہ بن کے جب جا رہے ہیں مکے میں تو کالا امامہ شریف باندھ کر گئے. اور انکساری کا یہ عالم تھا. اونٹی پر بیٹھے ہیں سرکار، مکے کی سرحد میں جا رہے ہیں،
مکے کے کافر کانپ رہے ہیں تو سرکار سینہ تان